3 مسائل منصوصہ مجملہ، مسئلہ قرآن کی آیت میں حدیث مبارک میں موجود ہے لیکن اس مسئلے میں اجمال ہے اور وضاحت نہیں ہے۔ اگر وضاحت اللہ کے نبی فرما دیتے ہمیں مجتہد اور فقیہ کی حاجت نہیں تھی، لیکن چونکہ وضاحت اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی اب ہمیں مجتہد اور فقیہ کی حاجت پڑی۔ ہم ان سے پوچھ لیں کہ وضاحت کیا ہے۔ پہلے قرآن کریم کی مثال سمجھیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ نبی کریم قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، اذا قمتم اے اذا اردتم الی قیام الصلاۃ، فعل ہمیشہ فعل کے معنی میں نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ کبھی فعل آتا ہے نفس فعل کے معنی میں، جب ہم کہتے ہیں سلو، اب سلو کا معنی ہے نماز پڑھو، اور کبھی فعل ہوتا ہے دعوی فعل کے معنی میں، ہم کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ اپنا تزکیہ نہ کرو، اس کا معنی تزکیہ کرو لیکن تزکیے کے دعوے نہ کرو۔ کبھی فعل بول کر نفس فعل مراد ہوتا ہے، اور کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے، اور کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے۔ تو اذا قمتم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو اب تھوڑے وضو کرنا ہے، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ تو یہاں اذا قمتم سے مراد ہے اذا اردتم الی قیام الصلاۃ۔ تو فعل ہمیشہ فعل کے معنی میں نہیں ہوتا، کبھی فعل نفس فعل کے معنی میں، کبھی دعویٰ فعل کے معنی میں، اور کبھی ارادہ فعل کے معنی میں، اور بھی ہیں۔ میں صرف 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ فرمایا کہ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو، اور وضو کے لیے سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو لو۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وجہن، چہرے کو دھو لو۔ وجہن کی حد کیا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، ہم چہرہ کسے کہیں یہ قرآن میں نہیں ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں سے ختم ہوتا ہے یہ تفصیل قرآن کریم میں یہ تفصیل بتانی پڑتی ہے۔ آپ اس سے ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیں۔ آپ سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے، ایک آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا کہ مولانا صاحب یہ جو خط ہے یہ کرانا ضروری ہے، یہ جو گال کے اوپر بال ہے اس کو کٹوانا، یعنی یہ گردن کا خط، کیا یہ ضروری ہے؟ میں نے کہا رخسار کے اور گردن کے بال آپ کٹوا لیں تو بھی ٹھیک ہے، رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا اشرح لی صدری، مسئلہ کھل جائے نا تو پھر آپ دلائل کے لیے کتب کی مراجعت نہیں کریں گے، آپ اصول سے مسئلہ بتا دیں گے۔ حکیم الامت ثانی فرماتے تھے ہم اصولوں سے مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ مجھے کہتے جی وجہ، میں نے کہا دیکھیں ایک داڑھی ہے اور ایک رخسار ہے اور ایک گردن ہے۔ داڑھی یہ داڑھ سے ہے، داڑھی کس سے ہے؟ داڑھ سے۔ داڑھی اس بال کا نام ہے جو داڑھ پر ہوں، رخسار والے بال کو داڑھی کہتے ہی نہیں ہے، گردن والے بال کو داڑھی کہتے ہی نہیں ہے، وہ جب داڑھی کا حصہ ہے ہی نہیں، رکھ لے تو ٹھیک ہے، کاٹ لے تو ٹھیک ہے۔ جو داڑھی داڑھ کے اوپر بال ہے اس کو رکھنا ضروری ہے، باقی رکھ لے تو آپ کی مرضی، کاٹ دے تو آپ کی مرضی۔ اب وجہ فرمایا کہ چہرے کو دھو لو، لیکن چہرہ کہتے کسے ہیں اس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود نہیں۔ اب ہم فقیہ کی طرف جائے تو فقیہ نے بتا دیا کہ جب آپ نے چہرہ دھونا ہے تو دائیں کان کی لو سے لے کے بائیں کان کی لو تک، اور سر کے پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک۔ تو یہ وضاحت فقیہ نے کی ہے، نص مجمل تھی اور فقیہ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ حدیث مبارک جامع ترمذی باب ما جاء فی التسبیح فی الرکوع والسجود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم 3 مرات فقد تم رکوعہ وذلک ادناہ، واذا سجد فقال فی سجودہ سبحان ربی الاعلی 3 مرات فقد تم سجودہ وذلک ادناہ۔ اگر کسی شخص نے رکوع کیا اور رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ دیا، رکوع اس کا مکمل ہو گیا، اور یہ ادنا مقدار ہے، یہ سب سے کم مقدار ہے 3 مرتبہ کہنا۔ اور اگر کسی نے سجدہ کیا اور سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، سجدہ مکمل ہو گیا، اور یہ 3 مرتبہ کہنا سب سے کم مقدار ہے۔ اب یہاں اجمال اور وضاحت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھا دی، اگر 3 بار کہہ دیا تو رکوع مکمل ہو گیا۔ اگلا سوال یہ ہے اگر آدمی نے 3 مرتبہ کی بجائے 2 مرتبہ کہہ دیا، اب رکوع ہوگا یا رکوع نہیں ہوگا؟ 1 مرتبہ کہہ دیا تو رکوع ہوگا یا رکوع نہیں ہوگا؟ اگر آدمی نے رکوع میں سبحان ربی العظیم 1 بار بھی نہ کہا
اب بتاؤ رکوع ہوگا یا رکوع نہیں ہوگا؟ یہ وضاحت حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اب فقیہ نے بتایا رکوع کی حیثیت اور ہے اور رکوع میں تسبیح کی حیثیت اور ہے۔ رکوع کی حیثیت فرض کی ہے اور تسبیح کی حیثیت سنت کی ہے۔ فرض رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی اور سنت رہ گی تو نماز ہو جائے گی لیکن اجر میں کمی آ جائے گی۔ اب ہم نے جو تقلید کی ہے وہ رکوع کے اندر نہیں، اور جو ہم نے تقلید کی ہے وہ رکوع کی تسبیحات کی تعداد میں نہیں، ہم نے تقلید اس میں کی ہے اگر تسبیحات رہ گئی یا کم ہو گئی اب نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تقلید اس مسئلے میں کی ہے، اور یہ مسئلہ اجتہادی ہے، یہ مسئلہ منصوص نہیں۔ نمبر 4